بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ قدیم زمانے میں طولون نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ وہ بادشاہ بہت نیک اور دیندار مزاج کا آدمی تھا۔ اس وقت کے بادشاہ دنیا دار ہونے کے باوجود دیندار بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ کسی سفر پر روانہ ہوا۔ واپسی پر اس کی نظر ایک لاوارث بچے پر پڑی۔ بادشاہ نے اپنی سواری روکی اور اس بچے کے پاس جا کر دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی ماں اسے جننے کے بعد یہاں چھوڑ گئی ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے محل میں لے آیا، اور پھر بادشاہ نے اس کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کی۔ بادشاہ نے اس بچے کا نام احمد رکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ احمد یتیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جوان ہونے پر بادشاہ نے اس کو اپنا خاص مصاحب بنا دیا۔ احمد یتیم بھی بڑا دیانتدار، نیکوکار اور پرہیزگار نوجوان تھا۔ بادشاہ کا اپنا ایک سگا بیٹا بھی تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب بادشاہ کی وفات ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنا نائب بنایا اور پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی، اور یہ وصیت بھی کی کہ بیٹا، یہ احمد تیرا بھائی ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، اور اب تم بھی ساری عمر اس کا خیال رکھنا۔ بادشاہ کی موت کے بعد اس کے بیٹے نے پوری ذمہ داری سے سلطنت سنبھالی اور احمد یتیم کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ اس نے احمد یتیم کو بلوایا اور کہا کہ یہ چابی لے اور فلاں راستے سے میرے کمرے میں چلے جائیں، وہاں میری باندی ہوگی، اسے جا کر میرا پیغام دینا، وہ تمہیں جو چیز دے وہ لے آنا۔ احمد یتیم نے وہ چابی لی اور بادشاہ کے کمرے میں گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی ایک باندی جو بڑی خوبصورت تھی، اور بادشاہ اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں کسی خادم کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو رہی تھی۔ اس باندی کو توقع ہی نہیں تھی کہ دن کے وقت بھی کوئی مرد کمرے میں واپس آ سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور یہ معاملہ دیکھا تو وہ مرد بھاگ گیا، اور وہ باندی احمد یتیم کو بھی اپنے چکر میں پھنسانے لگی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ تم بھی میرے ساتھ وہی کرو جو وہ کر رہا تھا۔ لیکن اس کی پرورش اچھے ماحول میں ہوئی تھی، اس کے دل میں نیکی تھی، لہٰذا وہ کہنے لگا کہ میں ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا، اور پھر بادشاہ کا پیغام دیا۔ اس طرح وہ بدکار عورت کے چنگل سے نکل کر وہ چیز لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اب اس باندی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر اس نے بادشاہ سے جا کر میری شکایت لگا دی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس بات کا پردہ رکھا اور اس باندی کے عیب پر نظر نہ رکھی، کیونکہ دوستو گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ اس لیے فساد پھیلانے سے کہیں بہتر ہے کہ دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جائیے اور بہرے بن کر نکلیے۔ احمد یتیم نے آ کر بادشاہ کو وہ چیز دے دی اور بات گول کر دی۔ بادشاہ نے انہی دنوں میں ایک اور نکاح کر لیا، اور پھر دوسرے نکاح کی وجہ سے پہلی بیوی کے پاس وقت گزارنے میں ذرا کمی آنے لگی۔ چونکہ وہ باندی دل میں سوچتی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوگا، اس لیے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ احمد یتیم نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، جس کی وجہ سے بادشاہ کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی ہے۔ ناظرین محترم، جب عورت کے دل میں حسد آ جاتا ہے تو پھر وہ مکاریوں پر اتر آتی ہے۔ چنانچہ اس باندی نے سوچا کہ میں کسی طرح احمد یتیم کو اپنے راستے سے ہٹا دوں۔ ایک دن بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آیا۔ جب باندی نے دیکھا کہ بادشاہ محبت بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور پیار دے رہا ہے تو اس وقت وہ رونے لگ پڑی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا، تم رونے کیوں لگ پڑی؟ تو وہ کہنے لگی، میں کیا بتاؤں، ایک دن احمد یتیم میرے کمرے میں آیا تھا، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی کوشش کی تھی، میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کے چنگل سے بچایا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کو یاد آیا کہ ہاں، میں نے ایک مرتبہ دن کے وقت اس کو چابی دے کر بھیجا تھا، اور پھر اسی وقت اس نے میری حرم کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ سوچ کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا کہ یہ اتنا خائن شخص ہے۔ اس نے اسی وقت نیت کر لی کہ میں احمد یتیم کو قتل کروا دوں گا۔ پھر بادشاہ دربار میں گیا اور اپنے خاص غلام کو بلا کر حکم دیا کہ میں ایک آدمی کو برتن دے کر تیرے پاس بھیجوں گا، اور وہ تمہیں میرا یہ پیغام دے گا کہ اس برتن کو کستوری سے بھر دو۔ تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ وہ بندہ جو برتن لے کر تمہارے پاس آئے، اس کا سر کاٹ کر اسی برتن میں رکھ کر میرے پاس لے آنا۔ جب وہ غلام چلا گیا تو بادشاہ نے احمد یتیم کو بلوایا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو کہنے لگا کہ تم فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ اس کو کستوری سے بھر دے۔ احمد یتیم یہ نہیں جانتا تھا کہ جس باندی کو بچانے کے لیے وہ بادشاہ کے سامنے خاموش رہا، آج وہی باندی اس کو قتل کروانے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ وہ برتن لے کر محل سے نکل پڑا۔ راستے میں اسی خادم سے ملاقات ہوگی جس نے باندی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس خادم نے وہ برتن لے لیا اور کہا کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ خادم اس خاص غلام کے پاس پہنچا تو
तो उसने फौरन उसे कत्ल करके उसका सर बर्तन में डालकर बादशाह के पास भिजवा दिया। जब बादशाह के सामने अहमद यतीम की बजाय दूसरे आदमी का सर लाया गया तो वो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कुछ और मंसूबा बनाया था और ये क्या हो गया। अहमद यतीम भी हैरान था कि बर्तन में कस्तूरी की बजाय उसी खादिम का सर था। बादशाह से दरियाफ्त करने पर उसने बताया कि मैंने तुम्हारे कत्ल के लिए ये सारा मंसूबा बनाया था। अब अहमद यतीम समझ चुका था कि ये सारा किया दरा उस बंदी के कहने पर है। अहमद यतीम ने सारा वाकया बादशाह के सामने बयान कर दिया और ये भी कहा, जनाब मैंने आपकी बांदी की पर्दापोशी की थी, मगर उस बदकार औरत ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए आपको मेरे खिलाफ कर दिया और अल्लाह की कुदरत वही बंदा मरा जो इसका ज्यादा चाहने वाला था। जब बादशाह असल सूरत हाल से वाकिफ हुआ तो उसने बांदी को भी गिरफ्तार करवा लिया। बांदी ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और बादशाह ने भी उसे कत्ल करवा दिया। इस तरह बादशाह की नजरों में अहमद यतीम की कदर मंजिलत और बढ़ गई और उसने वसीयत की कि मेरे बाद इसको बादशाह बनाया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, जिस बंदे के अंदर इखलास होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी हिफाजत फरमाते हैं, जबकि बदकिरदार और खाइन लोग अपने इंजाम को पहुंच ही जाते हैं। लिहाजा ये दस्तूर ज़हन में रख लें कि मुखलिस बंदा जब भी किसी काम के लिए कदम उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा उस बंदे को सरखरू फरमा देते हैं। दोस्तों, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों बाप से भी जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।